کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے آخرکار امریکہ اور ایران کا امن معاہدے پر اتفاق. عین وقت پر اسرائیل کے لبنان پر حملے سے کیا پیچیدگی پیدا ہوئی, اسے کیسے حل کیا گیا, معاہدہ کب اور کہاں سائن ہوگا, اہم نکات کیا ہیں, اگلے 60 روز انتہائی اہم کیوں ہیں, کیا MOU سے امن معاہدے تک کا سفر بخیریت طے ہو پائے گا, اسرائیل کا لبنان میں حملے روکنے سے انکار, امن معاہدے کا حصہ نہ ہونے کا اعلان, ملعون یاہو اور اسرائیل کی ہٹ دھرمی کی وجہ کیا ہے, امریکہ اور ایران نے اس پورے پروسیس میں کیا کھویا کیا پایا, MOU کیا بتاتا ہے, امن ڈیل کیا بتاتی ہے. گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی. السلام علیکم. چچا ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کچھ گھنٹے قبل اناؤنسمنٹ کی جس نے پوری دنیا کے تھنک ٹینک, اسٹاک مارکیٹس اور عالمی دارالحکومتوں کے ایوانوں میں ریلیف اور کنسرن کے ملے جلے جذبات پیدا کیے. ٹرمپ نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان ایک مکمل, جامع اور حتمی امن معاہدہ طے پا گیا ہے. انہوں نے واضح کیا کہ بشمول لبنان تمام محاذوں پر فوری اور مستقل طور پر جنگی آپریشنز ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. اور ابھی ٹرمپ کے اس ٹویٹ کی گونج ختم نہیں ہو پائی تھی کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک انتہائی اہم اور تفصیلی بیان سامنے آ گیا. شہباز شریف نے دنیا کو اس بریکنگ نیوز کی باقاعدہ تصدیق کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ طویل اور انتہائی حساس مذاکرات کے بعد ہمیں یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان امن معاہدہ بالآخر طے پا گیا ہے. فریقین نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیاں فوری اور مستقل طور پر روکنے کا اعلان کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے آفیشیل بیان میں یہ بھی واضح کیا کہ اس تاریخی معاہدے کی باقاعدہ سائننگ سیریمنی جمعہ 19 جون 2026 کو جنیوا سوئٹزرلینڈ میں منعقد ہوگی. انہوں نے امریکہ اور ایران کے سفارتی عزم کو سراہا اور ساتھ ہی خطے کے دیگر ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے بھائیوں قطر اور سعودی عرب کی قیادت اور جمہوریہ ترکیہ کا خاص طور پر ممنون ہوں جن کی بے پناہ کوششوں اور ثالثی کی کاوشوں سے یہ ناممکن کام ممکن ہو پایا. یہ وہ خبر ہے جس کا انتظار دنیا شاید تیسری عالمی جنگ کے دہانے پہ کھڑے نہ جانے کتنے ماہ سے کر رہی تھی. لیکن یہ معاہدہ یہاں تک پہنچا کیسے, اس کے پیچھے کتنی لاشیں گریں, کتنا خون بہا اور کس طرح اسرائیل نے آخری منٹ پر بھی اس پورے معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی حد الوسع کوشش کی. آج اس سب پر بات ہوگی حضور, تو اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر, اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. یہ جنگ فروری 2026 کے اواخر میں اس وقت شروع ہوئی جب امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ایران کے خلاف ایک باقاعدہ اور براہ راست مارکے کا آغاز کر دیا, جس میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا انتہائی سنگین اور افسوسناک واقعہ پیش آیا. اس واقعے سے پورے مشرق وسطیٰ میں بارود اور آگ کا کھیل شروع ہو گیا. جواب میں ایران کے سب سے بڑے اسٹریٹجک اثاثے یعنی حزب اللہ نے اسرائیل پر راکٹوں کی برسات کر دی. دیکھتے ہی دیکھتے 2 مارچ 2026 کو اسرائیل نے لبنان پر ایک بھرپور خونی اور وحشیانہ جنگ مسلط کر دی, اور 16 مارچ کو 5 اسرائیلی فوجی ڈویژن لبنان کی سرحدیں عبور کر کے لبنان کی حدود میں داخل ہو گئے. آج 3.5 ماہ بعد اس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا, لیکن اس قلیل مدت میں جو انسانی اور مالی تباہی ہوئی ہے اس کا تصور کر کے روح کانپ اٹھتی ہے. اگر ہم انسانی جانوں کے ضیاع کا تذکرہ کریں تو ایران میں فضائی حملوں, میزائل داغے جانے اور سمندری ناکہ بندی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بحران کے باعث ہزاروں بے گناہ شہری اور اعلیٰ فوجی افسران جام شہادت نوش کر چکے. لبنان میں تباہی ہوئی. بیروت سے لے کر جنوبی لبنان تک پورا خطہ ملبے کا ڈھیر بن گیا, جہاں خواتین, بچوں سمیت ہزاروں لبنانی شہری لقمائے اجل بنے شہید ہو گئے اور لاکھوں بے گھر. اسرائیل کا بھی نقصان ہوا. حزب اللہ کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر کیے جانے والے 2000 سے زیادہ راکٹوں اور ڈرونز کی زد میں آ کر سینکڑوں اسرائیلی فوجی اور شہری بھی ہلاک ہوئے, جبکہ شمالی اسرائیل مکمل طور پر خالی ہو چکا. امریکہ کا بھی جانی نقصان ہوا. خلیج میں اور خطے میں موجود مختلف امریکی اڈوں پر ہونے والے سیمیٹرک حملوں میں درجنوں امریکی فوجی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. خلیجی ممالک پراکسی وار کی زد میں آئے. میزائلوں کے گرنے سے سیکیورٹی فرائض کی انجام دہی کے دوران ان ممالک کے متعدد سیکیورٹی اہلکار اور غیر ملکی ورکرز ہلاک ہوئے,
اور اگر مالی نقصان کی بات کی جائے تو صرف ایک جملے میں یہ حقیقت جان لیجئے کہ اس جنگ نے عالمی معیشت اور خطے کو مجموعی طور پر $2 ٹریلین سے زائد کا ناقابل تلافی مالی نقصان پہنچایا، جس نے دنیا کو ایک ہولناک گریٹ ڈپریشن کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ اچھا حضور، امن کا یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ مہینوں سے پس پردہ مذاکرات چل رہے تھے۔ پاکستان کی خصوصی طور پر بہت زیادہ کوششیں تھیں، اس میں کاوشیں تھیں، فیلڈ مارشل کی، وزیر اعظم کی، اور اس کے علاوہ قطر اور عمان، انہوں نے بھی رات دن ایک کر دیا۔ لیکن ہر بار جب بھی ڈیل ہونے کے قریب پہنچتے تو اسرائیل عین نازک وقت پر لبنان پر کوئی بڑا حملہ کر دیتا تاکہ ایران کا اعتماد ٹوٹ جائے، وہ رد عمل دینے پر مجبور ہو جائے، جس سے مذاکرات کی میز الٹ جائے۔ اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ تاریخ تھی 14 جون 2026، یعنی کل ہی کا دن۔ ٹرمپ اور ایرانی سفارتکار اگریمنٹ کے بہت قریب تھے اور امن معاہدے کا ڈرافٹ بالکل تیار تھا کہ اچانک اسرائیلی فضائیہ کے جیٹس بیروت کے گنجان آباد علاقے زاہیہ کے غبیری محلے پر انہوں نے بمباری کر دی اور ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا، جس میں 3 لبنانی شہری شہید اور 6 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے مزے کا خیز عذر پیش کیا کہ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر 3 چھوٹے اور بے ضرر ڈرون سے فائر کیے تھے، جس کے جواب میں انہوں نے یہ کمانڈ سینٹر اڑایا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ حملہ حزب اللہ کے لیے نہیں بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے امن معاہدے کے سینے میں گھونپا گیا ایک خنجر تھا۔ ایران کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ تہران سے فوری بیان آیا کہ یہ مذاکرات اب بالکل بے معنی ہیں۔ امریکہ نے اپنی یقین دہانیوں کی سنگین خلاف ورزی کی ہے اور ایران اب چند گھنٹوں کے اندر اسرائیل پر ایک تباہ کن جوابی حملہ، ایک ایمیننٹ ملٹری ریسپانس کرنے والا ہے۔ ثالثوں کی نیندیں پھر سے حرام ہو گئیں۔ اگر ایران پچھلی بار کی طرح سینکڑوں بیلسٹک میزائل داغ دیتا تو پھر ٹرمپ کا یہ تاریخی امن سیشن بالکل دھرے کا دھرا رہ جاتا، راکھ کا ڈھیر بن جاتا۔ اسرائیل کا امن ڈیل کو سبوتاژ کرنے کا یہ ہتھ کنڈا اتنا واضح اور بھونڈا تھا کہ چچا ٹرمپ غصے سے پاگل ہو گیا، منہ سے تھوکے نکلنے لگ گئیں۔ ایکزیس کی رپورٹس کے مطابق ٹرمپ نے پس پردہ بلون یاہو کو فون پر خوب سنائی اور وہ جھاڑ پلائی جو تاریخ میں کسی امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کو نہیں پلائی ہوگی۔ کل چچا ٹرمپ کی 80ویں سالگرہ بھی تھی۔ لوگ سٹھیاتے ہیں یا سیاوے گئے ہیں، پتہ نہیں کیا تھا، لیکن بھائی غلام مالک کو پڑ گیا، ٹھیک ٹھاک سنا دی۔ اور ٹرمپ نے غصے میں چیخ کر کہا کہ اس بی بی نے یہ لعنتی حملہ کیوں کیا۔ بیچ میں بہت سی مغلظات اور گالیاں بھی بکیں جو کہ میں بیان نہیں کر رہا۔ کہتے رہے کہ جناب اس نے یہ حملہ کیوں کیا، لعنتی بی بی نے، اس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، میں شدید ترین غصے میں ہوں۔ اور ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل میں آ کر پبلک میں اسرائیل کو وارننگ دی کہ کھیل خراب مت کرو اور اب اسرائیل کا کوئی اور حملہ بھی لبنان پر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن صرف ٹرمپ کا غصہ کافی نہیں تھا۔ ایران کو راضی کرنے کے لیے 2 بڑی اسٹریٹجک پیش رفتیاں بھی ہوئیں۔ اس میں ایک تو یہ ہوئی کہ جناب سب سے پہلے پاکستان اور کویت کے اس کی سفارتی قیادت فوراً متحرک ہوئی اور پاکستانی اور کویتی وفود نے ہنگامی طور پر ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل سے رابطہ کیا اور انہیں قائل کیا کہ وہ اسرائیل کے اس بچھائے ہوئے جال میں نہ پھنسیں، کیونکہ ملعون یاہو یہی چاہتا ہے کہ ایران حملہ کرے اور ہم کا یہ سنہرا موقع جو ہے یہ ضائع ہو جائے۔ دوسری پیشرفت یہ ہوئی کہ ٹرمپ کو اس آخری گھنٹے میں ایران کو روکنے کے لیے معاہدے میں کچھ مالی ڈیل سویٹنرز یعنی اضافی معاشی رعایتیں دینی پڑیں تاکہ ایران مذاکرات سے پیچھے نہ ہٹے۔ ٹرمپ نے فوراً کچھ مزید اربوں ڈالرز کے منجمد اثاثے کھولنے کی حامی بھری، تب جا کر ایران نے اپنا ہاتھ روکا۔ ٹرمپ نے خود مانا کہ اس حملے نے، یہ جو سگنیچرز کی سیریمنی ہے، یہ جو اپرچونٹی ہے، اس کو چند گھنٹے لیٹ تو کیا ہے لیکن وہ ڈیل بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اچھا حضور، اب یہاں ایک بڑا سچ جاننا ضروری ہے کہ یہ ابھی کوئی حتمی امن ڈیل نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ MOU ہے، مفاہمت کی یادداشت ہے، جس پر باقاعدہ دستخط 19 جون 2026 کو جنیوا میں ہوں گے۔ یہ اگلے 60 دنوں کے لیے ایک عارضی فریم ورک ہے جس کے دوران حتمی ڈیل بنے گی۔ بین الاقوامی میڈیا اور سفارتی ذرائع اس 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت کے جو نکات سامنے آئے ہیں، جو لوگ مارکیٹ میں کہہ رہے ہیں، ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسے پبلک نہیں کریں گے، لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا میں 14 پوائنٹس گردش کر رہے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ تمام محاذوں پر فوری اور مستقل سیز فائر کا نفاذ کیا جائے، جس میں لبنان بھی لازمی طور پر شامل ہے۔ دوسرا، امریکہ باقاعدہ عزم ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایران کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کی پالیسی اپنائے گا اور ایرانی خود مختاری کا مکمل احترام کرے گا۔ تیسرا، ایران کے خلاف قائم مکمل بحری ناکہ بندی کو اگلے 30 دنوں کے اندر مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ چوتھا یہ کہ امریکہ اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ ایرانی سرحدوں کے گرد اور خطے میں تعینات اپنی تمام جارحانہ افواج کو واپس بلا لے۔
पांचवा ये कि आबनाए हुर्मुज को अगले 30 दिन के अंदर दोबारा खोल दिया जाएगा और इसका निजाम ईरानी मैनेजमेंट के तहत होगा। अच्छा, ये भी आपको बता दूं कि इसमें कुछ खबरें ये चल रही हैं कि ये जो जिसे वो टॉल कह रहे थे, अभी वो उसे एनवायरमेंटल फी या मेंटेनेंस फी को इस तरह का नाम दे के, तो वो पैसे अभी भी कुछ ना कुछ ईरान और ओमान मिलकर कोई एक सेटअप बनाएंगे और वो अभी भी लेते रहेंगे। ये बात अब बाद में कंप्लीट जब होगा तो तब पता चलेगा कि क्या है, लेकिन अभी तक की जो मुझे खबरें मिली हैं वो ये है। छठा नुक्ता हुजूर ये है कि ईरानी तेल, पेट्रोकेमिकल्स और इसके तमाम डेरिवेटिव्स पर आयद अमरीकी पाबंदियां फौरी मुअत्तल होंगी और ईरानी मालियाती वसाइल तक मुकम्मल रसाई बहाल की जाएगी। सातवां ये कि अमरीका और उसके इत्तेहादी ममालिक ईरान की जंग के बाद तामीर नौ के लिए मजमूई तौर पर कम से कम $300 अरब का जामे प्लान जमा कराएंगे और इसके पाबंद होंगे। आठवां ये कि अगले 60 दिनों के अंदर एक हतमी मुआहदे की तरफ पेशरफ्त की जाएगी जिसमें न्यूक्लियर इश्यूज और अमरीका की प्राइमरी सेकेंडरी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और IAEA की तमाम पाबंदियों और करारदादों को मुस्तकिल खात्मे उनका शामिल होगा। नौवां यह कि ईरान अपने NPT यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अज़्म की दोबारा तौसीक करता है कि वो एटमी हथियार तैयार नहीं करेगा। 10वां यह कि इन 60 रोज़ा मज़ाकरात के दौरान अमरीका खित्ते में ना तो अपनी फौजी ताकत में कोई इजाफा करेगा और ना ही ईरान पर कोई नई पाबंदियां आयद करेगा। 11वां यह कि 60 रोज़ा मुद्दत के दौरान ईरान के मुख्तलिफ बैंकों में मुंजमद $24 अरब के फंड्स रिलीज किए जाएंगे, जिनमें से आधी रकम मज़ाकरात की बाकायदा आगाज से पहले दस्तयाब होना जरूरी है। 12वां यह कि मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद को यकीनी बनाने और इसकी निगरानी के लिए एक मुस्तकिल बैनुल अक़वामी सुपरवाइजरी मैकेनिज्म कायम किया जाएगा। 13वां यह कि फाइनल अमन मुआहदे की बाकायदा तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की बाकायदा करारदाद के जरिए की जाएगी। 14वां, फाइनल मज़ाकरात उस वक्त तक शुरू नहीं हो सकते जब तक मुंजमद फंड्स का निस्फ हिस्सा रिलीज, तेल की पाबंदियां मुअत्तल और बहरी नाकाबंदी खत्म नहीं हो जाती। सबसे अहम बात यह है कि इस फाइनल मुआहदे में सिर्फ अफसूदा मवाद, यूरेनियम अफजूदगी, पाबंदियों में रिलीफ और माशी तामीर नौ शामिल होगी। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और मज़ाहमती ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह या हमास, इसके लिए इसकी सियासी और इख्तलाफी सपोर्ट को हमेशा के लिए मज़ाकरात के एजेंडे से बाहर कर दिया गया है, परमानेंटली ऑफ द एजेंडा। अच्छा हुजूर, अब इस पूरे मामले के सबसे अहम हिस्से की तरफ आ जाते हैं। ये नुकात मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिए हैं। अब इसका एक स्ट्रेटेजिक जायजा ले लेते हैं कि ये MOU अगले 60 दिन तक टिक भी पाएगा कि नहीं। क्या दुनिया वाकई एक मुस्तकिल अमन देख पाएगी या ये सिर्फ एक आर्जी जंग बंदी है? हुजूर, अगर जमीनी हकायक का बारीक बीनी से जायजा लिया जाए तो ये अमन बेहद नाजुक है और इसके कायम रहने की राह में कुछ बड़ी रुकावटें मौजूद हैं। इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह इसराइल का सख्त तरीन मौक़िफ़ है। इसराइल ने बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दी है कि वो अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली किसी भी मुआहदे का पाबंद नहीं है। मलून याहू ने ट्रंप को साफ कह दिया है कि इसराइली काबिज अफवाज जो IOF हैं वो जनूबी लबनान से पीछे नहीं हटेंगी और ईरान इस डील की लबनान क्लॉज को तस्लीम नहीं करता। इसराइल के इस इसरार के पीछे हुजूर दो बड़ी वजूहात हैं। पहला है ग्रेटर इसराइल का स्ट्रेटेजिक हदफ। इसराइल का तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक हदफ हमेशा से मशरिक़ वुस्ता में मुस्तकिल अफरा तफरी, अदम इस्तेहकाम, एक केओस बरकरार रखना है। वो जंग की आड़ में ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करना चाहता है। वो चाहता है जितनी उसकी एक्सपेंशन हो सके उतनी करे। वो कब्जा करना चाहता है जितनी ज्यादा जमीन पर करे। खित्ते की मुस्लिम ताकतों की उनके बुनियादी ढांचे को तबाह करना चाहता है ताकि वो अपने नजरियाती ग्रेटर इसराइल के प्रोजेक्ट के करीब से करीब तर पहुंच सके। अगर ये अमन डील कामयाब होती है तो इसराइल का ये स्ट्रेटेजिक एजेंडा अधूरा रह जाएगा। वो जहां है जमीन टोटली फ्रीज हो जाएगा, वो आगे एक्सपैंड भी नहीं कर सकेगा। उसके जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं वो बुरे तरीके से हिट होते हैं। दूसरा ये है हुजूर के जो मलून याहू है उसकी अपनी जाती और सियासी बका इसमें शामिल है। मलून याहू इस वक्त अपनी जिंदगी के सख्त तरीन सियासी बहरान से गुजर रहा है। इसराइल में अगले चंद माह में यानी अक्टूबर 2026 में आम इंतखाबात शेड्यूल हैं। मलून याहू पर करप्शन, रिश्वत सतानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के संगीन मुकदमात चल रहे हैं जिनकी समाअतें इसी जंग की वजह से मौखर थीं। इसके अलावा उसके क्रेडिट पर एक ऐसी जंग है जिसमें वो अपने मुकर्ररा अहदाफ यानी जैसे हिजबुल्लाह और हमास का मुकम्मल खात्मा, ईरान में रजीम चेंज, ये हासिल करने में नाकाम रहा है। अगर जंग मुकम्मल तौर पर रुक जाती है तो मलून याहू को फौरी तौर पर अंदरूनी तहकीकाती कमीशन और अदालतों का सामना करना पड़ेगा जिसका अंजाम उसके लिए सीधा जेल की कोठड़ी है। इसलिए वो जंग को तूल देना चाहता है। अच्छा, इसके अलावा अंदरूनी दबाव शदीद है और इसकी शिद्दत का अंदाजा आप इसराइल के अपोजिशन लीडर यायर लेपिड के इस ताजा तरीन बयान से लगा सकते हैं जो उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया है। उसने मलून याहू के खिलाफ एक बाकायदा चार्जशीट पेश की है हुजूर, और उसके ना जाने कितने नकात हैं मैं आपको बताए देता हूं, वो सुन लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मलून याहू के लिए उसके गले में एक फंदा पड़ा हुआ है।
اور یہ کس لیے میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے یائر لیپڈ کے مطابق یہ معاہدہ اسرائیل کی خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی کی تاریخ کی سب سے شرمناک اور ہولناک ناکامی ہے جس کی پوری ذمہ داری ملون یاہو پر عائد ہوتی ہے. اس نے الزام لگایا ہے کہ ملون یاہو نے امریکیوں کو ایک حد سے زیادہ خوش فہم اور غیر حقیقی اسکرپٹ بیچا، خطرات کا صحیح نقشہ پیش ہی نہیں کیا، جس کی وجہ سے جنگ کے عین وسط میں امریکہ کا اعتماد کھو دیا کیونکہ جھوٹ بیچا ہوا تھا. اس نے کہا تھا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، ہوا نہیں. امریکہ کا ان پر کانفیڈنس شیٹر ہو گیا. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو ملون یاہو ہے یہ امریکی انتظامیہ کو اس بات پر راضی کرنے میں بری طرح ناکام رہا کہ وہ ایران کی آئل اور انرجی تنصیبات پر بمباری کرے اور نہ ہی اس معاملے کو پہلے سے طے کر سکا. پھر وہ کہتا ہے کہ وہ امریکہ کو اس بات پر بھی قائل نہ کر سکا کہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو اس معاہدے یا مذاکرات کا حصہ بنایا جائے. پھر کہتا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز میں فری پیسج کی اہمیت کو بالکل ہلکا لیا، بہت لائٹ لیا، حالانکہ جنگ سے پہلے یہ خدشہ موجود تھا کہ ایران اسٹریٹجک شاہراہ کو بند کر سکتا ہے. پھر اس نے واشنگٹن میں ترکی اور صدر اردگان کے اثر و رسوخ کو بہت ہی ہلکا لیا، اس کو سمجھے بغیر کرد پلان کو آگے بڑھایا جو اسٹریٹجک طور پر غلط تھا اور بیک فائر کر گیا. ملون یاہو نے امریکی کانگریس کے انتخابات سے ٹھیک پہلے امریکہ میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے سیاسی اثرات کا اندازہ نہیں لگایا جس نے ٹرمپ کو ڈیل پر مجبور کر دیا. اس نے اس خطرے کو نظر انداز کیا کہ پابندیاں ہٹنے سے پاسداران انقلاب IRGC کی نگرانی میں ایرانی معیشت میں دسیوں ارب ڈالر بلکہ سینکڑوں ارب ڈالر کا سرمایہ منتقل ہو جائے گا، اور یہ کہ وہ خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات کو اس طرح استعمال کرنے میں ناکام رہا کہ انہیں ایران کے خلاف ایک مشترکہ جنگی اتحاد میں لایا جا سکے. وہ ایک جمہوری ملک اور ایک انتہا پسند آمریت کے درمیان جنگ کے نام پر عالمی رائے عامہ کو اسرائیل کے حق میں ہموار کرنے میں ناکام رہا. ملون یاہو نے لبنانی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایک انتہائی جونیئر اور غیر پیشہ ورانہ ٹیم مقرر کی جس کی وجہ سے امریکی انتظامیہ نے لبنانی معاملہ بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا. جنگ کے دوران اس نے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل اور موساد کے سربراہوں کو تبدیل کیا جس سے پیشہ ورانہ تسلسل ٹوٹ گیا اور اس کے پاس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے کوئی ماہر ٹیم موجود نہیں ہے. وہ مسلسل دعویٰ کرتا رہا کہ ہم نے مڈل ایسٹ بدل دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنی نااہلی، تکبر اور ذاتی مفادات پر مبنی فیصلوں کی وجہ سے اس نے مشرق وسطیٰ کو بدترین شکل میں بدل دیا جسے اب صرف ملون یاہو کو ہٹا کر ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے. جو حضور یہ اپوزیشن لیڈر یائر لیپڈ کا یہ تفصیلی بیان واضح کرتا ہے کہ اسرائیل کے اندرونی سیاسی حالات ملون یاہو کے لیے کتنے ابتر ہو چکے ہیں. ایک پھندا ہے سمجھ لیجئے جو اس کے گلے میں پڑا ہوا ہے. انتخابات سر پر ہے، ملون یاہو چاروں طرف سے گھر چکا ہے اور ایسی صورتحال میں ایک زخمی اور سیاسی موت کے قریب کھڑا لیڈر امن ڈیل کو سبوتاژ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. وہ جنیوا معاہدے کے بعد بھی لبنان پر کوئی بڑا حملہ کر کے ایران کو دوبارہ مشرق وسطیٰ کی بڑی جنگ میں گھسیٹنے کی پوری کوشش کرے گا. وہ فالس فلیگ آپریشنز کرے گا، وہ GCC کنٹریز کو اس میں گھسیٹنے کی کوشش کرے گا، وہ امریکہ کے اوپر فالس فلیگ آپریشنز کرے گا تاکہ امریکی انتخابات سے پہلے ٹرمپ کا یمن کارڈ ناکام ہو جائے. اچھا حضور یہ تو کہانی ہو گئی کہ اسرائیل کس جگہ پر کھڑا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اس وقت یہ جو MOU سائن ہونے جا رہا ہے وہ کہتے ہیں there is a lot of slip between the cup and the lip. تو یہ کہانی بہت قریب بھی ہے اور بہت دور بھی ہے. کس وجہ سے؟ ملون یاہو اور اسرائیل کی وجہ سے. اچھا اب آئیے ذرا اس تجزیے کو مزید ذرا تھوڑا سا گہرائی میں لے کر جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس عظیم اسٹریٹجک بساط پر امریکہ اور ایران نے کیا کھویا اور کیا پایا. دونوں ممالک کے مفادات اور نقصانات کا ذرا تفصیلی احاطہ کیے لیتے ہیں. تو آئیے بات کرتے ہیں. امریکی مفادات اور چچا ٹرمپ کا نفع و نقصان دیکھا جائے تو چچا ٹرمپ کے لیے یہ معاہدہ کوئی اخلاقی یا انسانی ہمدردی کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس کی خالص سیاسی بقا کا معاملہ تھا. امریکہ میں آنے والے مڈ ٹرم انتخابات جو نومبر میں ہیں وہ ٹرمپ کی صدارت کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. اچھا اس وقت امریکی عوام اس جنگ سے شدید مایوس ہو چکے ہیں اور پیٹرول پمپس پر گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے امریکی ووٹرز کو مشتعل کر دیا تھا. ٹرمپ کو گیس کی قیمتیں نیچے لانے، عالمی سپلائی چین کو بحال کرنے اور خطے سے امریکی فوجیوں کے تابوت آنے کا سلسلہ روکنے کے لیے اس جنگ کا خاتمہ بہت ضروری ہے، اس کے لیے یہ خاتمہ درکار ہے. لیکن ٹرمپ کے لیے اس ڈیل کا اپنی جگہ پر نقصان بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسے اندرون ملک شدید سیاسی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. اس نے معاہدہ کر رہا ہے، یہ جو بھی کرنے جا رہا ہے، جس کا بھی MOU سائن ہو رہا ہے، اس کی پیس ڈیل کو، اس کا موازنہ باراک اوباما کے 2015 کے جو نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی JCPOA جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، اس سے کیا جائے گا. اور ٹرمپ نے اوباما کی ڈیل کو امریکہ کی تاریخ کی بدترین معاہدہ کہا ہوا ہے، کہہ کر خود ہی اس کو ختم بھی کر دیا تھا اور ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ یعنی کہ میکسیمم پریشر کی پالیسی اپنائی تھی. لیکن آج ٹرمپ جو MOU سائن کر رہا ہے
امریکہ میں ٹرمپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ وہ اوباما کی ڈیل سے کہیں زیادہ ایران کے حق میں ہے. اوباما کی ڈیل میں ایران کا میزائل پروگرام اور اس کی علاقائی پراکسیز زیر بحث تھیں، جبکہ ٹرمپ کی اس ڈیل میں ایران نے اپنا میزائل پروگرام اور حزب اللہ جیسی تنظیموں کی حمایت کو مستقل طور پر ایجنڈے سے باہر کروا دیا ہے. اس کے علاوہ ایران کو $300 ارب کا تعمیر نو کا فنڈ اور ابنائے ہرمز کا کنٹرول بھی مل رہا ہے. اور ٹرمپ کے مخالفین کانگریس میں اس پر یہ الزام عائد کریں گے کہ اس نے ایران کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، جس کا دفاع کرنا چچا ٹرمپ کے لیے آسان نہیں ہوگا. اور ساتھ ساتھ چچا ٹرمپ کو ایک اور بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس ڈیل سے اسرائیل اور ملعون یاہو خوش نہیں ہیں، اور سارے کا سارا میڈیا صہیونیوں کے پاس ہے. جب یہ ڈیل ہو جائے گی تو پورے کا پورا صہیونی میڈیا اور ان کے ہاؤس اور سینٹ میں بیٹھے ہوئے ایپیک زدہ جو اسرائیل نواز جتنے کے جتنے سیاستدان ہیں، چاہے وہ ریپبلکنز ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں، وہ طوطے کی طرح بولنا شروع کر دیں گے اور ٹرمپ کے اوپر حملہ کر دیں گے. اور عین ممکن ہے کہ وہ ٹرمپ کو اتنا مجبور کر دیں کہ شاید وہ اس سے واپس پھر جائے. بہرحال چچا ٹرمپ کا یہ سارے کا سارا سیناریو بن رہا ہے. امریکہ کو اس میں فائدہ کوئی نہیں ہوا. اتنی بڑی فوج تھی لے کے گیا، اتنی بڑی اس کے پاس ایئر کرافٹ کیریئرز تھے، اسٹیلتھ فائٹرز تھے، اسٹیٹ آف دا آرٹ میزائل ٹیکنالوجی تھی. سب کچھ ہونے کے باوجود امریکہ نہ تو ایران میں رژیم چینج کر سکا، نہ ہی ادھر سے کوئی نیوکلیئر آرسنل جیسے وہ چچا ٹرمپ ڈسٹ کہتا ہے وہ نکال سکا، نہ ہی کوئی اور اسٹریٹجک ہدف حاصل کر سکا. اور جب یہ ڈیل بھی کر رہا ہے تو اس ڈیل میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ جو اپر ایج ہے وہ ایران کے پاس ہے. ان کے پاس ایک تھوڑی سی ایج آئی تھی جب انہوں نے اسٹیٹ آف ہرموز کے اوپر ایک بلاکیڈ کیا تھا، بٹ نیگوسیشنز میں یہ فیل کر گئے. تو یہ چچا ٹرمپ کا جناب اور امریکہ کا انہوں نے کیا کھویا کیا پایا. اب ذرا ایرانی مفادات اور اسٹریٹجک فتح کا ایک مختصر سا تجزیہ کر لیتے ہیں. دیکھیں حضور، اگر ہم ایران کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ ڈیل ایک اسٹریٹجک معجزے سے کم نہیں ہے. ریاستہائے متحدہ امریکہ اپنی تمام تر ہولناک روایتی فوجی برتری، اسٹیلتھ فائٹرز، جیٹس اور بحری بیڑوں کے باوجود ایران کے خلاف کوئی اسٹریٹجک فتح، کوئی اسٹریٹجک وکٹری کلیم کرنے میں بری طرح سے ناکام رہا ہے. امریکہ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کر کے ایرانی جہازوں کو روک کر ایک عارضی فوجی ایج ضرور حاصل کیا تھا، لیکن وہ اس ایج کو کسی سیاسی کامیابی یا ایرانی حکومت کی تبدیلی میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکا. ایران نے یہ کامیابی اپنی ایسیمیٹرک وارفیئر یعنی غیر روایتی جنگی حکمت عملی کے ذریعے حاصل کی، اور اس کے بعد ان کی ماسٹرفل نیگوشیٹنگ سکلز، ماسٹرفل. اور ایران نے امریکہ سے براہ راست روایتی جنگ لڑنے کی بجائے خطے میں موجود امریکی اڈوں کو اپنے ڈرونز اور میزائلوں کے ذریعے مفلوج کیے رکھا. ایران نے خلیجی ممالک GCC کے انتہائی اہم اور حساس انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا کر عالمی معیشت کو یہ پیغام دیا کہ اگر ایران کا تیل مارکیٹ میں نہیں جائے گا تو دنیا کا تیل بھی محفوظ نہیں رہے گا. اسی دباؤ کے نتیجے میں امریکہ کو مذاکرات کی میز پر آنا پڑا. لیکن حضور یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایران کے لیے اس کا نقصان بھی بے پناہ ہے. اس جنگ نے ایران کے بنیادی معاشی ڈھانچے کو معطل کر دیا ہے. اس کی کرنسی تباہ ہو چکی ہے. ایرانی عوام اس وقت شدید ترین معاشی تنگی اور افراط زر کا سامنا کر رہے ہیں. جب یہ جنگ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی تو ایران کے سامنے ایک انتہائی ہولناک اور تاریک معاشی بحران کھڑا ہوگا جس سے نمٹنے میں سالوں لگیں گے. لیکن اسٹریٹجک اور سیاسی لحاظ سے ایران نے یہ جنگ جیت لی ہے. اس نے اپنی حکومت بچائی ہے، اپنا نیوکلیئر فریم ورک برقرار رکھا ہے، اپنے میزائل پروگرام کو تحفظ دیا ہے، اپنی پراکسیز کو اس پورے کے پورے کھیل میں آنا ہی نہیں دیا، اس کا حصہ ہی نہیں بننے دیا. اس کے علاوہ اسٹیٹ آف ہرموز کے اوپر ان کا قبضہ ہے، جس کو وہ اس کے اوپر جو جس بھی مد میں کوئی بھی نام دے کر وہ کوئی کچھ لیتے رہیں گے پیسے ویسے. ان کے جو فروزن فنڈز تھے وہ ریلیز ہو رہے ہیں، ان کے لیے مارکیٹس کھل گئی ہیں، ان کے اوپر جو پابندیاں لگی ہوئی تھیں، عائد ہوئی تھیں، وہ ختم ہو گئی ہیں. مطلب انہوں نے امریکہ کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ایران مشرق وسطیٰ کی ایک ایسی خود مختار طاقت ہے جسے طاقت کے بلبوتے پر جھکایا نہیں جا سکتا. اس کے لیے آل آؤٹ ونرز، مطلب ٹوٹل ون ون سچویشن جو ہے وہ ایران کے لیے. لیکن اگلے 60 دن بہت اہم ہیں، اور ایران بھی آگے چل کر جو اس کی معاشی حالت ہے، وہ جو ری بلڈنگ کا پروسیس ہے، وہ بہت مشکل ہوگا. اچھا حضور، اب 19 جون 2026 بروز جمعہ جنیوا میں جب اس MOU پر دونوں ممالک کے نمائندے دستخط کریں گے تو عالمی سطح پر پھیلا ہوا شدید خوف اور تناؤ کچھ دیر کے لیے تھم جائے گا. لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ صرف ایک 60 روزہ عارضی جنگ بندی اور سفارتی فریم ورک ہے.
اگلے 2 ماہ کا سفر بارود کی سرنگ پر چلنے جیسا ہے، جہاں ایک طرف اسرائیل اور ملعون یاہو جن کا پورا سیاسی کیریئر اور آزادی اس جنگ کے جاری رہنے سے جڑی ہے، اور دوسری طرف امریکی سیاست کے اندر مڈ ٹرمز کا دباؤ۔ پاکستان، قطر اور کویت جیسے ثالثوں نے دنیا کو ایک بار تو بڑی عالمی تباہی سے عارضی طور پر بچا لیا ہے، لیکن کیا یہ عارضی جنگ بندی ایک مستقل اور پائیدار عالمی امن میں بدل پائے گی، یا یہ صرف ایک اور بڑے طوفان سے پہلے کا سکوت ہے؟ حضور، یہی گلوبل سچ ہے، اور سچ یہی ہے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، صرف اس کا میدان بدلا ہے۔ اپنی آراء کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔